میاں نواز شریف کل سعودی عربیہ پہنچ گئے. اب جو ان کو وہاں پہ دکھ لگا ہے وہ یہ ہے کہ رائل فیملی کے کسی بندے نے ان کا استقبال نہیں کیا. اچھا، یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیل کس سے تھی اس باری میاں صاحب کی جو ضد کر رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں، کیونکہ بیٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور میاں صاحب جیل میں جائیں. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹ میاں صاحب کو جیل میں بھیجنے کا مریم نواز کا. یہ پورا دورہ پاکستان جو ہے یا واپسی پاکستان جو ہے اب یہ 19 تاریخ کو ایک فیصلے کے اوپر ہے. ابھی تک اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میاں نواز شریف کل سعودی عربیہ پہنچ گئے. اور اب جو ان کو وہاں پہ دکھ لگا ہے وہ یہ ہے کہ رائل فیملی کے کسی بندے نے ان کا استقبال نہیں کیا. صرف ان کی اپنی فیملی کے لوگ تھے اور کسی کیمرے وغیرہ کی بھی اجازت نہیں دی گئی. وہ سعودی عربیہ میں نہیں ہوتی اجازت وہاں پہ. بہرحال اب میاں صاحب جو ہے وہ اس کے بعد عمرہ کرنے چلے گئے اور آج سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن سے، اور اگلے اتنے دن تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہو جاتی جس کی وہ امید کر رہے ہیں، تاکہ اس کی فوراً میں اور آپ تصویریں دیکھیں اور ہم اس کے اوپر کیا سرائیاں کریں. کل ایک بڑی افسردہ خبر بھی آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ افسردہ خبر ہے. وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی ڈیورس کی خبر تھی، جنید کی. اور یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں افسردہ ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں اور ان کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں. اور ایز اے پیرنٹ میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر پیرنٹ کو اس کی اولاد کا صرف سکھ دکھائے اور اس کی کوئی تکلیف نہ دکھائے. آبویسلی یہ والدین کے لیے بڑا پینفل ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا اس وقت اس لیے ضروری تھا کہ اب میاں صاحب کا قطر کا دورہ جو ہے وہ پڑ گیا کھٹیا میں، کیونکہ قطر میں ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے سیف الرحمان، اور یہ سیف الرحمان صاحب سے رشتہ داری تھی مریم بی بی کی. وہ سمدھیانہ ان کا تھا. تو اب وہاں پہ میاں صاحب جائیں گے طے شدہ دورے کے مطابق کہ نہیں جائیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر جاتے ہیں تو سیف الرحمان آبویسلی ان کی وہ ملاقاتیں تو نہیں کروائیں گے کہ جو انہوں نے پہلے پلان کی ہوئی تھی. تو ٹائمنگ جو ہے نا اس حالانکہ بالکل پرسنل چیز ہے اور بچے ہیں اس میں، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ میاں صاحب کے ریٹرن پہ بڑی کرٹیکل طریقے سے اثر انداز ہوگی. اور آپ دیکھیے گا اس کا. یو اے ای سے میں نے پتا کیا، چڑیل میری یو اے ای پہنچ گئی، اس نے پتا کیا، اس نے کہا کہ جی یو اے ای میں کوئی بھی ہمارے پریزیڈنٹ یا ہمارے خلیفہ یا ہمارے وائس پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ میاں صاحب سے ملاقات نہیں کر رہے. تو میاں صاحب اگر وہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے آ رہے ہیں تو وہ تاثر جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتا جا رہا. چائنا جانا تھا میاں صاحب نے، اگر آپ پچھلے بیانات اٹھائیں تو سعودی عربیہ سے پہلے انہوں نے چائنا بھی جانا تھا 2 دن کے لیے، تو چائنا بھی نہیں گئے. نہ چائنا جا رہے ہیں، نہ ان کے اب جو نیا انہوں نے روٹ اپنا دیا ہوا تھا اس میں وہ ہے بھی نہیں، انکلوڈڈ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیل کس سے تھی اس باری میاں صاحب کی. میاں صاحب ہمیشہ تو آمروں سے ڈیل کرتے آئے نا. ضیاء الحق نے ان کو بنایا تھا، جنرل جیلانی نے ہی ان کی پرورش کی تھی، سب کچھ یہی ہوا تھا. اور اگر یہ میں سوال آج پوچھتا ہوں کہ جناب کیا آپ آمروں کی ڈیل کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے سیاسی طور پہ، تو اس پہ سارے برہمن آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کو بات ہے کرنے کی، اس وقت دیکھو اور اب دیکھو. اور میں بیچ میں بڑی ڈیلیں گنا سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس باری ان کو قاضی فائز صاحب سے بڑی امید تھی. قاضی فائز صاحب سے امید تھی کہ وہ سپوزڈلی ہم سارے کہتے تھے کہ بھی فائز صاحب جو ہیں ان کا چکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. اور میاں صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے لوور لیول پہ عدلیہ میں انہوں نے اپنی بڑی بنا لی ہے یہ وہ، تو ان کی ڈیل ہو گئی ہے کہ وہ آئیں گے، اس سے پہلے ان کو راہداری بھی مل جائے گی، اس سے پہلے ان کو بیل بھی مل جائے گی، اور پھر وہ جس دن اپیئر ہوں گے اس دن ان کی معافی بھی ہو جائے گی، یا وہ کہہ دیں گے کہ جی جاتی عمرہ میں آپ رہے ہیں، آپ نے سزا کا ٹائم گزار دیا، اور اس سے پہلے عدلیہ کہہ دے گی کہ جناب یہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، تو وہ اپیل میں چلے جائیں گے، اور اس اپیل کی وجہ سے وہ سارا کچھ. یہ کورٹس کے ساتھ ان کی ایک اچھی خاصی ڈیل تھی. پہلی باری ہم نے دیکھا، تاریخ میں پہلی باری آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ قاضی فائز صاحب جن ججز کی سربراہی کر رہے تھے، اور ان کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، انہوں نے میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ دینے کی بڑی کوشش کی. لیکن جسٹس اعجاز الحسن کے سربراہی میں جو
8 لوگ تھے، انہوں نے دوسری طرف فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتی اپیل، یعنی اچھا. اور یہ ہسٹورک کیوں ہے؟ کیونکہ انگلینڈ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، ایون پاکستان دیکھ لیں، جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے کسی بینچ کا، وہ ہمیشہ وننگ ورڈکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی لوزنگ ورڈکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ قاضی فائز صاحب جو تھے وہ لوزنگ ورڈکٹ کے ساتھ آ گئے. عام آدمی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ابھی، اب وکیل اس کو بیچارے کو کیا پتا، لیکن وکیل بھی ابھی اس لیے نہیں بولیں گے. قاضی فائز صاحب ابھی بالکل نئے آئے ہیں اور 1 سال تک انہوں نے رہنا ہے، تو یہ وکیل جو ہیں یہ زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن ایکچولی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ قاضی فائز صاحب کی بہت بڑی سکی ہوئی ہے اس دن سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو بڑا دھچکا لگا، اور وہ جو سارے ان کے ارمان تھے اور خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے اس دن. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب قاضی فائز صاحب کو تو کم از کم یہ پتا چل گیا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب فل کورٹ کیوں نہیں بناتے تھے. وہ سوشل میڈیا پہ ذلت اور رسوائی برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے کورٹ کے اندر انہوں نے رسوائی نہیں برداشت کی. یعنی ہم سارے کہتے تھے کہ جو ان کے اختلافات ہیں، ججز کی لڑائی ہو رہی ہے، آج وہ مگا چلا، آج ایسٹرے چلی، آج گلم گلوچ ہوئی، اسطور بھی رپورٹ کر رہا، مبشر الرحمان بھی رپورٹ کر رہا، عمران شفقات بھی رپورٹ کر رہا، اور وہ ہر ایک رپورٹ کر رہا، وہ ہمارے جتنے بھی وی لاگرز ہیں. لیکن یہ کبھی کورٹ روم کے اندر لڑائی نہیں آئی. اور یہاں پہ اب اس فل کورٹ کی وجہ سے یہ لڑائی کورٹ روم کے اندر آ گئی، اور ایک پرو نواز اینڈ اینٹی نواز جو گروپ ہے وہ سامنے لوگوں کے آ گیا. لیکن اس وقت اینٹی نواز گروپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں حاوی ہو گیا. اب 19 تاریخ کو ایک اور ڈیسیجن آ رہا ہے. اب 19 تاریخ کو جو ڈیسیجن ہے وہ ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جو ایک فائنڈنگ دی تھی، اور پی ایم ایل این کی حکومت نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے جو الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں ترمیم کی تھی اور کہا تھا کہ یہ سزا جو ہے نااہلی کی صرف 5 سال ہو سکتی ہے، 5 سال سے زیادہ نہیں. تو میاں صاحب کا اور ان کے وکلا کا خیال ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ الیکشن کیمپین کریں گے اور الیکشن لڑ لیں گے. لیکن بندیال صاحب پیچھے ایک ورڈکٹ دے گئے. تو اب اس کی تشریح کے لیے عدالت بیٹھی ہوئی ہے، اور غالباً 19 تاریخ کو وہ ججمنٹ آنی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تاحیات نااہل ہیں یا صرف 5 سال کے لیے نااہل ہیں. تو یہ پورا دورہ پاکستان جو ہے یا واپسی پاکستان جو ہے، اب یہ 19 تاریخ کو ایک فیصلے کے اوپر ہے. نیچے تو ساری سیٹنگ ہو گئی ہے میاں صاحب کی، جو ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں نیچے تو ججز ہائی کورٹ میں ان کو کیا ملنا ہے، ان کو بیل کیسے ملنا ہے، ریلیف کیسے ملنا ہے. پھر اسی ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں نا، انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز بھی پرووائڈ کرنے ہیں. وہ جونیئر ججز جو ہیں وہی ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے، وہیں سے 2/3 میجورٹی آنی ہے، وہیں سے سب کچھ ہونا ہے. تو وہ سب کچھ تیاری تھی اس باری. لیکن اب یہ قدرتی طور پہ ایک چیز ہوگی کہ چیف جسٹس جس سائڈ پہ ہیں وہی سائڈ جو ہے اس کا ورڈکٹ لوز کر گیا. جھٹکا جو ہے وہ میاں نواز شریف کو پڑ گیا جا کے. اب میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا پرابلم ہے. ایک طرف ان کی یعنی سب سے خوبصورت اولاد ہے، یعنی خوبصورت میں باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں فرق نہیں کرتا اس طرح، لیکن ان کی یعنی آپ سمجھیں ان کی بیٹی ہے جو ضد کر رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں، کیونکہ بیٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور میاں صاحب جیل میں جائیں. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹ میاں صاحب کو جیل میں بھیجنے کا مریم نواز کا، کیونکہ اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو مریم نواز کی سیاست جو ہے ایک دم سے اوپن ہو جاتی ہے. جو سارے ابھی جلسے کینسل کی ہیں وہ سارے جلسے کھل جاتے ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں ہو. تو پھر روز آج ابو جان جیل میں، آپ کا قائد جیل میں، شیر جیل میں، میاں نواز شریف جیل میں، اس نے پاکستان کو موٹر وے دی، اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، اس نے پاکستان کو یہ دیا، اس نے یہاں پہ نیاری کی فرینچائز شروع کی، اس نے یہاں پہ سری پاؤں کی فرینچائز شروع کی. یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا اور روز کی بیسس پہ ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پی ایم ایل این تو اپنی پالیٹکس کر رہی ہے. اب وہ کم کر رہی ہے، زیادہ کر رہی ہے، وہ کر تو رہی ہے، وہ تو حکومت بھی کر چکے ہیں. لیکن حکومت میں کون نہیں تھا؟ مریم نواز بھی تھی. تو پھر مریم نواز کا کیا فیوچر ہے پولیٹیکلی؟ سو یہ میاں صاحب کی ساری واپسی جو ہے صرف 2 چیزوں کی. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی مریم نواز کی، دوسرا یہ کہ میاں صاحب کے جتنے بھی اثاثے لے لیں آپ زندگی میں، ان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے.
اب وہ جتنا مرضی اس وقت آپ کہیں کہ وہ کمزور ہیں، ان کا ووٹ بینک آج کل کمزور ہے، ان کا ووٹر ان سے ناراض ہے، ان کا ووٹر ان سے دکھی ہے، لیکن بہرحال ایک ووٹ بینک ہے. وہ ہو سکتا ہے پہلے نمبر کا نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر کا نہ ہو، لیکن 100% وہ منیمم تھرڈ نمبر کا تو ہے، تیسرے نمبر پہ تو ہے وہ ووٹ بینک. ہو سکتا ہے دوسرے پہ بھی ہو، اور اگر یہ آر اوز وغیرہ کام آ جاتے ہیں اور تو سارا پہ پہلے نمبر کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ووٹ بینک تو ایگزسٹ تو کرتا ہے، اور یہ ووٹ بینک ہے تو ہر قسم کا کاروبار ہے، ہر قسم کے فیکٹریاں ہیں، ہر قسم کے لون رائٹ آف ہے، ہر قسم کے کیس وکٹری ہے، اور ہر قسم کی آسانی ہے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایک کنوکٹ کو مل گیا. لیکن یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ علاج کے لیے گئے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ اب ان کو ان کی حکومت نے، بھائی کی حکومت نے ایشو کر دیا. کس بیس پہ کیا؟ اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ سارے کے سارے تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے جنہوں نے سوال کرنے تھے. یہ 13 جماعتوں کا تو وہ کیا کہتے ہیں شبد ایک بنی ہوئی تھی. تو سوال کس نے کرنا تھا کہ یہ آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیسے دے رہے ہیں؟ یعنی کنوکٹڈ ہیں، جیل سے نکلے ہیں، سزا یافتہ ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں اپنی، عدالت میں 50 روپے کا سٹیمپ پیپر دے کر وہ علاج کروانے کے لیے 6 ہفتے کے لیے باہر گئے، بغیر بتائے وہاں پہ 4 سال وہ رہے، اپنی مرضی سے رہے، ہر جگہ نظر آتے رہے. ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، ان کے پیچھے سے وارنٹس نکل آئے، ان کی یعنی سب یعنی وہ ختم ہو گئی. لیکن حکومت نے 2 چیزیں نہیں. ایک تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ عدالت میں جا کے رپورٹ کرتی، اب بیلیں کینسل کرواتی. تو جس وجہ سے وہ باہر آئے اور جس وجہ سے ان کی تیمارداری کرنے کے لیے مریم بھی آئی، وہ دونوں اندر ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. بلکہ الٹا میاں نواز شریف کا پاسپورٹ کیونکہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو ان کو ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا. اب ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کو سب کو پتا ہے اس کی ویلیو ہے. ایک عام پاسپورٹ ہے جس میں آپ اور میں ٹریول کرتے ہیں، ایک سرکاری پاسپورٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے. تو وہ جو اب ٹاپ لیول کا آپ کے پاسپورٹ یا آپ کا ڈاکیومنٹ ہے آئیڈینٹی کا، وہ آپ نے ایک کانوکٹ کو دے دیا، مجرم کو دے دیا، عدالت سے سزا یافتہ مجرم کو. لیکن یہ تو کسی کی آواز نہیں نکلی. ہاں اب اور بھی کام ہو جائے گی، کیونکہ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے میاں صاحب قریب آ رہے ہیں، میڈیا کے اوپر گیگنگ شروع ہو گئی ہے، بتایا جانا شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، یہ اس طرح سے بات کرنی ہے، اس طرح سے نہیں کرنی. خود ہمیں فیل ہو رہا ہے اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں تو ہم تو نہیں. اب چینل پہ تو نہیں ہو سکتا، یوٹیوب پتہ نہیں کتنی دیر چلتا ہے، فیس بک پتہ نہیں کتنی دیر چلتا ہے، لیکن اب ہر وہ سوال چینل پہ نہیں ہو سکتا جو آپ کے دل میں. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. نہ ہوگا کیا؟ میاں صاحب آئیں گے. ابھی تک اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میاں صاحب کو اپنی پولیٹیکل لیگیسی بچانی ہے، پی ایم ایل این جو ان کا ایسٹ ہے اس کو بچانا ہے، اور ان کو اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا سیاسی طور پر. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے میاں صاحب کو آنا ہے. لیکن اب اگر آتے ہیں تو وہ جو ڈیل انہوں نے کی تھی ساری ان عدالتوں میں اور عدالتی سرکلز میں، وہ کرمبل ہو رہی ہے. تب کیا ہوگا؟ اندر جائیں گے، گرفتاری دیں گے. گرمیاں تو چلی گئیں، اکتوبر ایک نسبتاً بہتر مہینہ ہے، نومبر اور بہتر مہینہ ہے، لیکن کیا وہ جیل جانے کے لیے آ رہے ہیں؟ میں بھی 5 دن، میں بھی 7 دن، لیکن اس سے زیادہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا کوئی گارنٹی ہے میاں صاحب کو کہ جناب آپ جیل نہیں جائیں گے، یا آپ کی جیل میں طوالت جو ہے وہ لمبی نہیں ہوگی اور آپ فوراً وزیر اعظم بن کے نکلیں گے؟ تو ابھی تک تو ان کو چائنا میں کوئی نہیں ملا، سعودی عربیہ میں کوئی نہیں ملا، ان کو یو اے میں کوئی نہیں مل رہا، اور جہاں تک میری اطلاعات ہے قطر میں بھی کوئی نہیں مل رہا. اب میاں صاحب کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ان کی جگہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے آپ بھی 19 تاریخ کا ویٹ کریں گے. آج 13 تاریخ ہے، 19 تاریخ کو شام کے 4 ساڑھے 4 بجے مجھے اور آپ کو ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا عدالت کیا کہہ رہی ہے، اور ہمیں میاں صاحب کے ڈیسیژن کا بھی پتا چل جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.